بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فیڈرل بورڈ سال اول کی اردو کی کتاب جو نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں کی نئی کتاب ہے اس کا پہلا سبق اخلاق حسنہ پڑھاؤں گی۔ اخلاق حسنہ کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ آپ 1857 کو پیدا ہوئے اور 1914 کو وفات پائی۔ مولانا شبلی نعمانی عالم دین، شاعر، فلسفی، مورخ، مصلح، نقاد اور ماہر لسانیات تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ شبلی اپنی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام 2 جلدوں تک لکھ پائے۔ اس کام کو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے مکمل کیا۔ دیگر تصانیف سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، ابن تیمیہ لکھ کر سیرت و سوانح کو فروغ دیا۔ یہ تھا مولانا شبلی نعمانی کا مختصر تعارف۔ ان کے سبق اخلاق حسنہ کی پڑھائی اور وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ وضاحت اور تشریح کو سمجھ لیں، الفاظ کے معنی اچھی طرح سمجھ لیں، تو پھر آپ اقتباس کی تشریح آسانی سے کر سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہا وغیرہ جو مدتوں یعنی ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقاً بیان ہے، یعنی سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے، یعنی نیک سیرت، نیک کردار کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، یعنی آپ مسکراتے رہتے، عزت اور سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کرتے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کی دل آزاری نہ کرتے، کسی کا دل نہ توڑتے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے، یعنی خود سلام کرتے اور ہاتھ ملاتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا، یعنی اس کو کوئی ضروری بات کہنی ہوتی اور وہ کان میں بات کرتا، تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، یعنی اس سے اپنا کان نہ ہٹاتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے، یعنی جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جائے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی یہی طریقہ اور دستور تھا۔ جب آپ ہاتھ ملاتے، کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، یعنی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ملن رکھتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو یعنی گھٹنے کبھی ہم نشینوں ساتھیوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے تھے۔ اکثر نوکر چاکر، لونڈی، غلام خدمت اقدس میں پانی لے آتے، یعنی خدمتگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پانی لاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالیں تاکہ متبرک ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برکت والا ہاتھ ڈلے گا تو پانی بھی برکت والا ہو جائے گا۔ جھاڑو کا دن اور صبح کا وقت ہوتا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں بھی کبھی یہ نہ کہتے کہ انکار کر دیتے یا کسی کی بات کو ٹال دیتے۔ جھاڑو ہوتا ہے سردیوں کے دن ہوتے اور صبح کا وقت، تو بھی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے انکار نہ کرتے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، یعنی سفیروں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، یعنی خود ذاتی طور پر ان کی خدمت کی، خاطر تواضع کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، گزارش کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے، کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم خاطر تواضع کریں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں نے پہلی بار مسلمانوں کو ہجرت کا حکم حبشہ کی طرف دیا تو انہوں نے میرے صحاب سے بہت اچھا سلوک کیا، لہٰذا میں ان کی خاطر تواضع خود ذاتی طور پر کروں گا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے، جو اصحاب بدر میں سے تھے،
یعنی جنگ بدر کے صحابہ تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا کہ دیکھنے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر درخواست کی، یعنی آ کر عرض کیا کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ یعنی بارش کی وجہ سے چونکہ ان کی بینائی یعنی دیکھنے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیں تو میں اس کو باقاعدہ نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کر لوں گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، اجازت مانگی، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا اور پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی کے مطابق جگہ پر نماز پڑھنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ اصرار ہوتا ہے بار بار کہنا۔ محلے کے تمام لوگ کھانے میں شریک ہو گئے، یعنی بار بار کہا اور محلے کے تمام لوگ اس کھانے میں شامل ہوئے۔ ابتدائے ہجرت میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مہاجرین انصار کے گھر میں مہمان رہے، یعنی جب شروع میں ہجرت کی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب مہاجرین، جیسا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی تو ایک ایک انصاری کے گھر میں رہے۔ 10 آدمیوں کی ایک ایک جماعت ایک ایک گھر میں مہمان اتار دی گئی، یعنی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی کہ 10 مہاجرین ایک گھر میں بطور مہمان رہیں گے۔ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس جماعت میں تھا جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے۔ گھر میں چند بکریاں تھیں جن کے دودھ پر گزارا تھا، یعنی صرف ان چند بکریوں کا دودھ پی کر ہی گزارا کیا جاتا تھا۔ دودھ دوہ چکتا، یعنی جب دودھ دوہ لیتا، بکریوں کا دودھ نکال لیتا تو سب لوگ اپنے اپنے حصے کا پی لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیالے میں چھوڑ دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ چھوڑ دیا جاتا۔ ایک شب ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں تاخیر ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں دیر ہو گئی، لوگ دودھ پی کر سو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا تو پیالہ خالی پایا، یعنی پیالے میں کچھ نہیں تھا۔ خاموش ہو رہے، پھر فرمایا خدایا جو آج کھلا دے تو اس کو تو بھی کھلا دینا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ آج جو مجھے کھانا کھلا دے تو اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ چھری لے کر کھڑے ہوئے کہ بکری ذبح کر کے گوشت پکائیں، کہ بکری کو کاٹ کے بکری کو ذبح کر دیں اور اس کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا، یعنی منع فرما دیا، اور بکری دوبارہ دوہ کر جو کچھ نکلا اسی کو پی کر سو رہے، یعنی جو تھوڑا بہت دودھ ملا وہی پی لیا اور سو گئے، اور کسی کو اس فعل پر ملامت نہ کی، یعنی اس عمل پر کسی کو برا بھلا نہ کہا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا، یعنی ان کے غلام کی ایک گوشت کی دکان تھی۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے حلقہ میں تشریف فرما تھے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کی محفل میں بیٹھے تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔
کھانا تیار ہو چکا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یعنی عرض کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں. قدم رنجہ فرمائیں یعنی تشریف لائیں. کل 5 آدمی تھے. راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا، یعنی ایک اور آدمی بھی ساتھ ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، یعنی بلا اجازت ساتھ آ رہا ہے. تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے، ورنہ رخصت کر دیا جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میزبان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے 5 آدمیوں کا کھانا بنایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھٹے آدمی کے لیے اجازت چاہی. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں، یعنی انہوں نے ان کو آنے کی اجازت دے دی. عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے درے میں اونٹ پر سوار جا رہے تھے، یعنی پہاڑ کے راستے میں اونٹ پر سوار تھے اور سفر کر رہے تھے، یہ بھی ساتھ تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ سوار ہو لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اگر سواری ایک ہوتی تو کچھ دیر خود سوار ہوتے اور کچھ دیر دوسرے ساتھی کو سوار کراتے. انہوں نے اس کو گستاخی سمجھا، یعنی نافرمانی سمجھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے خلاف خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیادہ بنا کر خود سوار ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلیں اور میں سواری پر بیٹھوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا، اب انکار کرنا امتثال امر کے خلاف تھا. امتثال ہوتا ہے مانند مثال کی طرح، اور امر ہوتا ہے حکم، یعنی حکم کی مثال کے منافی تھا، اس کے خلاف تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور یہ سوار ہو لیے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور عقبہ بن عامر سوار ہوئے. غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں نماز کا وقت آ گیا. حسب دستور ٹھہر گئے، یعنی طریقے کے مطابق رک گئے. مؤذن نے اذان دی، اذان دینے والے نے اذان دی. ابو محذورہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، چند دوستوں کے ساتھ گشت لگا رہے تھے، یعنی چکر لگا رہے تھے. اذان سن کر سب نے چلا چلا کر استہزاء کے طور پر اذان کی نقل اتارنی شروع کی، یعنی زور زور سے چیخ کر مذاق اڑانا شروع کیا اور اذان جیسے الفاظ بولنے لگے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلوا کر ایک ایک سے اذان کہلوائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوئے اور غصے میں نہ آئے، بلکہ ان کو محبت سے اپنے پاس بلایا اور اذان کے الفاظ دہرانے کو کہا. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ خوش لحن تھے، یعنی خوش آواز تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی. ان کی آواز پسند آئی، سامنے بٹھا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آئے. پھر ان کو اذان سکھلا کر ارشاد فرمایا، یعنی اذان کے الفاظ سکھائے اور کہا جاؤ اسی طرح حرم میں اذان دیا کرو، کہ حرم پاک میں تم اذان دیا کرو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بچپن میں انصار کے نخلستان میں چلا جاتا. نخلستان ہوتا ہے ریگستان، صحرا، اور ڈھیلوں سے مار کر کھجوریں گراتا، یعنی پتھروں سے مار مار کر کھجوروں کو نیچے گراتا، ان کو توڑتا. لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ڈھیلے کیوں چلاتے ہو؟ میں نے کہا کھجوروں کے لیے، کہ کھجوریں توڑنے کے لیے. ارشاد فرمایا کہ زمین پر ٹپکی ہوئی کھجوریں کھا لیا کرو، کہ جو کھجوریں زمین پر گری ہوں وہ کھا لیا کرو، ڈھیلے نہ مارو. یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی کو کسی بات سے منع فرمانا ہوتا تو نہایت خوش اخلاقی اور اچھے طریقے سے منع فرماتے کہ اگلے کو برا نہ لگے. عباد بن شرجیل مدینہ میں ایک صاحب تھے. ایک دفعہ قحط پڑا اور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے. قحط پڑا یعنی خوراک کی کمی ہوئی اور انہیں سخت بھوک لگی تو ایک باغ میں چلے گئے اور خوشے توڑ کر کچھ کھائے، یعنی باغ کے پھل توڑ کر کچھ کھائے.
کچھ دامن میں رکھ لیے، یعنی کچھ جھولی میں رکھ لیے۔ باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے آ کر ان کو مارا اور کپڑے اتروا لیے، یعنی وہ سختی سے پیش آیا، مارا اور کپڑے بھی اتروا لیے، بے عزت کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، مدعا علیہ بھی ساتھ تھا، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا اور اپنی عرض بیان کی، اور ساتھ ہی جس کے خلاف شکایت کی وہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جاہل تھا، اس کو تعلیم دینی تھی، کہ یہ ناسمجھ تھا، بے وقوف تھا، اس کو اچھی طرح سمجھاتے، اس کو تعلیم دیتے۔ یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا، اور جو شخص باغ کا مالک تھا اسے نصیحت کی کہ یہ عباد بن شرجیل کو چونکہ بھوک لگی تھی، اسے کھانا کھلانا تھا۔ یہ کہہ کر کپڑے واپس دلوائے اور 60 سا غلہ اپنے پاس سے عنایت فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق اور مہربان تھے۔ کپڑے بھی واپس دلوائے، اور جس شخص کا نقصان ہوا تھا، جس کے باغ میں گھس کر عباد بن شرجیل نے پھل کھایا تھا، اس کو 60 سا غلہ، سا قدیم اسلامی رواج کے مطابق مقدار ناپنے کا آلہ ہے، تو 60 سا غلہ اسے عطا فرما دیا۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے، یعنی اس کا ذکر نہ کرتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق، یعنی عرب کے رواج کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ زعفران ایک چھوٹا سا بوٹی کا نام ہے جس کی تیز خوشبو اور تیز رنگ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، یعنی اسے براہ راست کچھ نہ کہا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، یعنی ان کی سب کے سامنے بے عزتی نہ کی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، یعنی ملنے کے لیے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن وہ جب خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے انداز میں بات کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا، یعنی حیرت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی اس کے سخت بول چال کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ بات نہ کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیا کرتا تھا۔ ایک سال اتفاق سے کھجوریں نہیں پھیلیں، یعنی کھجوروں کی افزائش نہیں ہوئی، ان کی پیداوار بہت کم ہوئی اور قرضہ ادا نہ ہو سکا۔ اس سے پورا سال گزر گیا۔ بہار آئی تو یہودی نے تقاضا شروع کیا، یعنی موسم بدلا تو یہودی نے واپسی کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ مجھے قرضہ واپس کیا جائے۔ اب کے بھی پھل کم آئے تھے، یعنی اس دفعہ بھی پیداوار کم ہوئی تھی اور میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آئندہ فصل کی مہلت مانگی، یعنی آئندہ فصل پر قرضہ واپس کر دوں گا، اس کے لیے اجازت چاہی، لیکن اس نے انکار کر دیا، لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر تمام واقعات بیان کیے، یعنی تمام بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ مہلت دے دو، اور اس سے کہا کہ اجازت دے دو۔ اس نے کہا ابو القاسم میں کبھی مہلت نہ دوں گا، کہ اے قاسم کے والد میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ قرضہ واپس کرنے میں دیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلستان میں یعنی صحرا میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس آئے، یعنی دوبارہ آئے اور اس سے یہی بات چیت کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا، یعنی رضامند نہ ہوا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ چبوترے پر جو مسقف تھا، مسقف ہوتا ہے، سقف ہوتی ہے چھت، یعنی جس پر چھت بنی ہوئی تھی، فرش بچھا دو، کہ بستر بنا دو،
بستر لگا دو، اس پر آرام فرمایا اور سو گئے۔ سو کر اٹھے تو پھر آپ یہودی سے خواہش ظاہر کی اور دوبارہ یہودی سے یہ مطالبہ کیا کہ اجازت دے دو، مہلت دے دو، اجازت دے دو۔ اس شکی نے اب بھی نہ مانا، اب بھی نہ مانا، تو اس ظالم بدبخت نے ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی۔ درختوں کے جھنڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے اکٹھ میں جا کر کھڑے ہوئے اور جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کھجوریں توڑنی شروع کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلی کہ یہودی کا قرض ادا کر کے بچ رہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت ساری کھجوریں ملی، توڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے وہ قرض ادا ہو گیا، یہاں تک کہ کھجوریں بچ بھی گئیں۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے، چونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے تو جگہ کم پڑ جاتی تھی، ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر فرش پر بچھا دیتے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو گوشت تقسیم فرما رہے تھے، یعنی لوگوں میں گوشت بانٹ رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو نہایت تعظیم کی، اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی، یعنی بہت عزت کی اور اپنی ردا، اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی۔ راوی کہتا ہے، یعنی لکھاری جس شخص سے یہ روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے دریافت کیا، پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو لوگوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ان کی رضائی ماں تھی کہ یہ وہ تشریف لائی ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد آئے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر جو آپ کے رضائی والد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے چادر کا ایک کونا بچھا دیا، چادر کا ایک گوشہ بچھا دیا، یعنی ایک کونا بچھا دیا۔ پھر رضائی ماں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا گوشہ یعنی دوسرا کونا بچھا دیا۔ آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں کے شوہر اور اولاد، یعنی جو ان کے بہن بھائی تھے، رضائی بہن بھائی تھے، ان کا بھی بہت احترام کرتے تھے اور ان سے بھی بہت محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ایک دفعہ ان کو بلا بھیجا تو وہ گھر میں نہیں ملے، یعنی وہ گھر پہ نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینے سے لگا لیا، یعنی بہت خوش مزاجی سے ملے، ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی جب حبشہ سے واپس آئے تھے تو ان کو گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، یعنی انہیں بہت محبت سے ملے اور ان کے ماتھے کو چوما۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے۔ راستہ میں چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے، یعنی آپ انتہائی خوش اخلاق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرماتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے تھے، یعنی مسلمان، مشرک، کافر سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آتے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے، یعنی سب کے لیے یکساں بات کہتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسے کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے اختیار فرماتے، یعنی چھپا ہوا طریقہ اس لیے اختیار کرتے
کہ کسی ایک شخص کی بے عزتی نہ ہو، کہ شخص مخصوصہ کی ذلت نہ ہو، یعنی کسی خاص شخص کی بے عزتی نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے اور اس کی عزت نفس میں کمی نہ آئے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار پر مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا سبق۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔